بشمول موجبات کفارہ کے بالارادہ مباشرت کرنا ہے، آگے کی راہ سے ہو یا پیچھے کی راہ سے۔ ایسا کرنے سے فاعل و مفعول دونوں پر مذکورہ شرائط کے ساتھ کفارہ واجب ہوتا ہے۔ اس کی مزید شرائط یہ ہیں کہ مفعول کوئی انسان ہو اور زندہ ہو، اور اس پر نفسانی خواہش کا ہیجان ہو سکتا ہو۔ یہ کفارہ شرمگاہوں کے باہم مل جانے پر واجب ہوتا ہے، اگرچہ انزال نہ ہوا ہو۔ اگر عورت کم عمر یا دیوانی ہے لیکن اپنے نفس پر دوسرے کو اختیار دے دے تو اس عورت پر بالاتفاق کفارہ واجب ہے۔ لیکن اگر ایک عورت دوسری عورت کے ساتھ لذت اندوز ہو، مثلا مصاحقہ سے، اور اس میں انزال بھی ہو جائے تو صرف قضا واجب ہوگی، کفارہ واجب نہ ہوگا۔ اسی طرح کسی جانور یا مردہ کے ساتھ کسی سعیر سن لڑکی سے جو شہوت انگیز نہ ہو، مباشرت کرنے میں کفارہ واجب نہ ہوگا، اگر انزال ہو جائے تو قضا واجب ہوگی۔ واضح ہو کہ دھواں دینے والی اشیاء حقہ، سگریٹ وغیرہ اور افیون یا بنگ وغیرہ پہلی قسم کے نواقص الصوم میں سے ہیں۔ ظاہر ہے کہ اس سے طبیعت کی خواہش پوری ہوتی ہے، اس میں حصول لذت کے لیے بیوی کا لعاب دہن چوسنا بھی ہے، اور گیہوں یا تل کا ایک دانہ بھی جو باہر سے لے کر حلق سے اتار لیا جائے اس حکم میں ہے، کیونکہ اس میں بھی انسان تسکین نفس محسوس کرتا ہے۔ ہاں، اگر چبا کر تھوک دیا جائے اور اس کا کچھ بھی حصہ پیٹ میں نہ پہنچے تو مذائقہ نہیں۔ کسی کی غیبت کرنے کے بعد اس خیال سے کہ غیبت سے روزہ ٹوٹ گیا ہے، بالارادہ کھانا کھا لیا تو اس کا بھی یہی حکم ہے، کیونکہ غیبت کرنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، اور یہ شبہ کچھ معنی نہیں رکھتا، اور یہی حکم اس صورت میں ہے جبکہ حجامت کرانے کے بعد یا شہوت کے ساتھ ہاتھ لگانے یا بوسہ لینے کے بعد اس خیال سے کہ روزہ ٹوٹ گیا ہے افطار کر لیا، کیونکہ ان میں سے کسی عمل سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ پس اگر ان امور کے دانستہ ارتکاب کے بعد روزہ افطار کر لیا تو کفارہ لازم ہوگا۔